الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی، تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار یعنی سب سے بڑے عالم مالک ابن سیف کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ان اللہ یبغض الحبر السمین، یعنی اللہ عز و جل کو موٹا عالم ناپسند ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لائے تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہودی اس پر برہم ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خیال ہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ عز و جل کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی معرفت سے محروم رہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو نہ جانا۔ انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم انہیں جواب دو کہ اگر اللہ عز و جل نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے اور ان میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اے یہودیوں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ مزید فرمایا کہ پھر یہودی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو تم خود جواب دے دینا کہ تورات تو اللہ عز و جل نے نازل کیا تھا، اور جیسے تورات کو اللہ عز و جل نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ عز و جل نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور واعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی اور اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیں، یہ کفار کے حق میں وعید و تحدید ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب
یہاں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہم نے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اللہ عز و جل کے عذاب کی خبر دیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور طاعات کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائے، اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ